آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ سامعین، شاعری سچ بولتی ہے کہ حصہ دوم میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک بار اپنے تمام سننے والوں کو کہتے ہیں مکرر خوش آمدید۔ حصہ اول میں آپ نے 8 شعراء کرام کے کلام سماعت فرمائے کہ جن کا یوم ولادت اسی ہفتے میں، اور اب مزید 8 شعراء کرام کے کلام حصہ دوم میں بھی سماعت فرمائیے کہ جن کا یوم ولادت اور ایک شاعر کی برسی اسی ہفتے میں آ رہی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز عابدی۔ سامعین، 14 اگست 1934 کو پیدا ہونے والے امداد نظامی صاحب، کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی ولدیت محمد شفیع، 14 اگست 1934 ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ امداد نظامی صاحب کی تصانیف عین النعیم، نعتیہ مسدس، زر سنگ، سنگ و رنگ، سنگ و آہنگ، چشمہ کوہسار، سورج تھا سو ڈوب گیا، ہائیکو کا مجموعہ۔ جناب امداد نظامی صاحب 14 اگست 1934 ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ فرماتے ہیں میری نمو تھی اسی بزم نور و نکہت سے، میری نمو تھی اسی بزم نور و نکہت سے، دیار سنگ کی پہچان بن کے آیا ہوں، اور بدلتے وقت نے سب کچھ بدل دیا یارو، بدلتے وقت نے سب کچھ بدل دیا یارو، خود اپنے گھر میں ہی مہمان بن کے آیا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امداد نظامی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ رو چکے دل کھول کر اب جی بہلنا چاہیے، ارے رو چکے دل کھول کر اب جی بہلنا چاہیے، بارشوں کے بعد تو موسم بدلنا چاہیے، اب کے کوہساروں پہ برسے ہیں بہت اجلے گلاب، اب کے کوہساروں پہ برسے ہیں بہت اجلے گلاب، اب کے صحرا کی فضا کو بھی بدلنا چاہیے، اور آنسوؤں نے ساتھ چھوڑا نیند سی آنے لگی، آنسوؤں نے ساتھ چھوڑا نیند سی آنے لگی، ہجر کی شب کٹ گئی اب دن نکلنا چاہیے، رو چکے دل کھول کر اب جی بہلنا چاہیے، بارشوں کے بعد تو موسم بدلنا چاہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امداد نظامی صاحب۔ اور سامعین اکرام، 14 اگست 1958 کراچی میں پیدا ہونے والی شاعرہ پروین نذیر سومرو صاحبہ، خاندانی نام حمیدہ پروین بنت عبدالستار خان، قلمی نام پروین نذیر سومرو، 14 اگست 1958 کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ کی تصانیف میں چراغ سر رہ گزر اور بے صدا دریچے۔ محترمہ پروین نذیر سومرو صاحبہ فرماتی ہیں کہ ساز دل کی ندا نہیں آتی، ساز دل کی ندا نہیں آتی، راحتوں کی ہوا نہیں آتی، اور خواب ہو دل ہو یا تعلق ہو، ارے خواب ہو دل ہو یا تعلق ہو، ٹوٹنے کی صدا نہیں آتی، اور دوست بن کر تمہیں کریں رسوا، ارے دوست بن کر تمہیں کریں رسوا، ہم کو ایسی ادا نہیں آتی، اور ہم نے شکوہ نہیں کیا ورنہ، ارے ہم نے شکوہ نہیں کیا ورنہ، بات ہم کو بھی کیا نہیں آتی، اور تو بھی پروین ایک بار اسے، تو بھی پروین ایک بار اسے، کیوں غم دل سنا نہیں آتی، ساز دل کی ندا نہیں آتی، راحتوں کی ہوا نہیں آتی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔
محترمہ پروین نذیر سومرو صاحبہ 14 اگست 1958 کراچی میں پیدا ہوئی. اور سامعین ماشاءاللہ 14 اگست کو ہمارے بہت سے شعراء اکرام دنیا میں تشریف لائے. ہماری آپ ہی آ گئی ہیں. آپ ہی 14 اگست 1964 راول پنڈی میں پیدا ہونے والی ہماری آپ ہی فاخرہ بطول صاحبہ بنت سید صفدر حسین نقوی، قلمی نام فاخرہ بطول. تصانیف: اب بھرے شہر میں مجھے ڈھونڈو، چاند نے بادل اوڑھ لیا، شہر عادتیں طنز و مزاح اور دیگر مجموعہ جات، موجوں میں اضطراب کا موسم ٹھہر گیا، کشتی کے پیچ و تاب کا. جانے اور کتنی تخلیقات ہوں گی ہماری آپ ہی کی. بہرحال ہمارے پاس چیدہ چیدہ اشعار ہیں. فاخرہ بطول صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ بچھڑ کر خوشی مناتا ہے، یہ بچھڑ کر خوشی مناتا ہے، دل بھی صفاک ہو گیا ہوگا، یہ بچھڑ کر خوشی مناتا ہے، دل بھی صفاک ہو گیا ہوگا، اور اب قدم پھونک کر اٹھاتا ہے، ارے اب قدم پھونک کر اٹھاتا ہے، عشق چالاک ہو گیا ہوگا. شاعری سچ بولتی ہے فاخرہ بطول. اور فرماتی ہیں کہ آپ تو آپ ہیں خدا کی قسم، ارے آپ تو آپ ہیں خدا کی قسم، ہم تو خود سے بھی ہار جاتے ہیں. مزید اشعار سماعت فرمائیے. فاخرہ بطول فرماتی ہیں کہ کون پوچھے گا کیا ہوا سوچو، ارے کون پوچھے گا کیا ہوا سوچو، ہم اگر خاک میں اتر جائیں. شاعری سچ بولتی ہے. مزید فرمایا فاخرہ بطول صاحبہ نے کہ دونوں دھوکہ دے جاتے ہیں، دونوں دھوکہ دے جاتے ہیں، مہنگے خواب اور سستی آنکھیں. مزید فرماتی ہیں کہ آؤ ہم خود سے معذرت کر لیں، ارے آؤ ہم خود سے معذرت کر لیں، ہم نے خود پر بھی ظلم ڈھائے ہیں. کیا کہنے. محترمہ فاخرہ بطول مزید فرماتی ہیں کہ بچے سے اور کچھ بھی نہ جب بن پڑا بطول، ارے بچے سے اور کچھ بھی نہ جب بن پڑا بطول، جلتے ہوئے مکان سے کھلونے اٹھا لیے. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ کا یہ آخری شعر کہ گھاؤ دل کا تو بھر گیا لیکن، گھاؤ دل کا تو بھر گیا لیکن، تیرا احسان بھولتا ہی نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ فاخرہ بطول. اچھا سامعین، ہم نے ان کو آپ ہی کیوں کہا؟ 14 اگست 1964 دنیا میں تشریف لائیں، جبکہ آپ ہی کا بھائی ناچیز 29 نومبر 1964 میں دنیا میں آیا. تو آپ ہی ہوئی نا ہماری فاخرہ بطول. آئیے یاد رفتگاں کی جانب چلتے ہیں. محترم خالد علیگ مرحوم، جن کی برسی منائی جائے گی 15 اگست کو. ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. سامعین، 1923 قائم گنج فرخ آباد یو پی میں پیدا ہونے والے جناب خالد علیگ صاحب، خاندانی نام سید خالد شاہ، قلمی نام خالد علیگ، 1947 آزادی کے بعد پاکستان تشریف لے آئے. آپ کی تصنیف غزال دشت سگاں سامعین ملاحظہ ہو جو ان کی زندگی کا ماحصل سمجھا جا سکتا ہے. فرما گئے کہ دیوار بن کے ظلم کے آگے اڑے گا کون، دیوار بن کے ظلم کے آگے اڑے گا کون، ارباب جہل و جبر کے پیچھے پڑے گا کون، اور میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا ہار بھی چکا، میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا ہار بھی چکا، اب میرے بعد
میری لڑائی لڑے گا کون. 15 اگست سن 2007 جناب خالد علی صاحب کراچی میں وفات پا گئے، اور وہ کراچی میں قبرستان مولا مدد ریڑھی گوٹھ لانڈی کے قریب آسودہ خاک ہیں. محترم خالد علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اسی حوالے سے ان کے نام کے ساتھ علیگ لگتا ہے. فرما گئے کہ ہم جوگی بھوکے پیار کے ہیں، ہمیں اور کسی سے کیا لینا. ارے ہم جوگی بھوکے پیار کے ہیں، ہمیں اور کسی سے کیا لینا. دو میٹھے بول محبت کے، پھر ڈھیروں ڈھیر دعا دینا. شاعری سچ بولتی ہے. اللہ تعالی مرحوم خالد علیگ صاحب کو غریق رحمت فرمائے. 15 اگست آپ کی برسی منائی جائے گی. خالد علیگ مرحوم فرماتے ہیں کہ بغیر مرضی مختار کل کوئی حرکت، بغیر مرضی مختار کل کوئی حرکت، ہزار چاہے کسی طور کر نہیں سکتا. اور تم اپنی عمر سے بڑھ کر تو جی نہیں سکتے. ارے تم اپنی عمر سے بڑھ کر تو جی نہیں سکتے، میں اپنے وقت سے پہلے تو مر نہیں سکتا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب خالد علیگ صاحب مرحوم اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے. مزید فرما گئے کہ وہ چراغ بزم وفا ہوں میں جسے بزم نے یہ صلہ دیا. وہ چراغ بزم وفا ہوں میں جسے بزم نے یہ صلہ دیا. سر شام مجھ کو جلا دیا، سر صبح مجھ کو بجھا دیا. اور میرے زخم زخم یہ جسم و جاں، میں نفس نفس میں دھواں دھواں. میرے زخم زخم یہ جسم و جاں، میں نفس نفس میں دھواں دھواں. مجھے اہل بزم سے کیا ملا، مجھے اہل بزم نے کیا دیا. شاعری سچ بولتی ہے. محترم خالد علیگ مرحوم مزید فرما گئے کہ تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا. ارے تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا. سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا. اور دنیا ہے کہ دشنام ترازی پہ تلی ہے. ارے دنیا ہے کہ دشنام ترازی پہ تلی ہے، اور میں جو بجز حرف دعا کچھ نہیں کہتا. اور ہاں یہ تو میرا جرم ہے، یہ میری خطا ہے. ہاں یہ تو میرا جرم ہے، یہ میری خطا ہے. ظالم کو بھی ظالم کے سوا کچھ نہیں کہتا. اور مجھ سے یہی کہتا ہے کہ وہ کہہ کہ جو سچ ہے. ارے مجھ سے یہی کہتا ہے کہ وہ کہہ کہ جو سچ ہے. تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا. تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا. سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا. شاعری سچ بولتی ہے. مرحوم خالد علیگ صاحب اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے. اور حصہ اول میں آپ نے سماعت فرمایا صبا اکبر آبادی صاحب کا یوم ولادت کے حوالے سے ان کے کلام. آئیے صبا اکبر آبادی صاحب کا ایک مختصر کلام نیرہ نور کی آواز میں سنتے ہیں، پھر لوٹ کر آتے ہیں اور دیگر شعراء کرام کے کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کریں گے، جن میں خواتین شاعرات بھی شامل ہیں. سنتے رہیے. شاعری سچ بولتی. گو زمانہ ہمیں پسند نہیں، گو زمانہ ہمیں پسند نہیں، جائیں لیکن کہاں زمانے سے. صبا اکبر آبادی مرحوم کا کلام نیرہ نور کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین، 15 اگست یوم پیدائش جناب یاسر سعید صدیقی صاحب. یاسر سعید صدیقی صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ کیا بتاؤں میں اپنے بارے میں، کیا بتاؤں میں اپنے بارے میں، ایک دنیا کھنگال رکھی ہے. ارے کیا بتاؤں میں اپنے بارے میں، ایک دنیا کھنگال رکھی ہے. اور شاعری تو بس ایک بہانہ ہے، شاعری تو بس ایک بہانہ ہے، میں نے اردو سنبھال رکھی ہے. کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے. جناب یاسر سعید صدیقی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ سب سے اونچی اڑان رکھتا ہوں، سب سے اونچی اڑان رکھتا ہوں، اپنے پرکھوں کا مان رکھتا ہوں.
سب سے اونچی اڑان رکھتا ہوں، اپنے پرکھوں کا مان رکھتا ہوں، اور میرا لہجہ بتا رہا ہوگا، ارے میرا لہجہ بتا رہا ہوگا، منہ میں اردو زبان رکھتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب یاسر سعید صدیقی صاحب، 15 اگست آپ کا یوم پیدائش، اور 15 اگست کو ہی ایک اور نوجوان براڈ کاسٹر، اسکرپٹ رائٹر، پروڈیوسر اور نوجوان شاعر جناب ہدایت سائر کا بھی یوم پیدائش ہے۔ ہدایت سائر صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ اثاثہ تو ہو بڑھاپے کا، ارے کچھ اثاثہ تو ہو بڑھاپے کا، زخم کھا لیجئے جوانی میں، کیا کہنے۔ اور یہ انداز سماعت فرمائیے۔ ہدایت سائر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا تھا کب نہیں ملنا، ارے ہم نے چاہا تھا کب نہیں ملنا، اب ملے ہو کہ جب نہیں ملنا، ہم نے چاہا تھا کب نہیں ملنا، ارے اب ملے ہو کہ جب نہیں ملنا، اور بحث کرتے ہو کیوں چلے جاؤ، ارے بحث کرتے ہو کیوں چلے جاؤ، کہہ دیا نا کہ اب نہیں ملنا۔ کیا بات ہے ہدایت سائر، جیتے رہیے۔ اور فرمایا کہ لکیریں کھینچ کر ایسا کوئی نقشہ بناؤں گا، لکیریں کھینچ کر ایسا کوئی نقشہ بناؤں گا، جہاں دیوار اٹھے گی وہیں رستہ بناؤں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ہدایت سائر صاحب۔ اور یہ انداز سماعت فرمائیے۔ تم تو کیا خود سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے میرا، ارے تم تو کیا خود سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے میرا، پھر بھی کرنی ہے محبت تو کرو جاؤ مرو۔ کیا بات ہے ہدایت سائر صاحب، 15 اگست آپ کا یوم پیدائش ہے۔ اور 16 اگست برسی ہے مولوی عبدالحق بابائے اردو، 16 اگست 1961 کراچی میں وفات پائی۔ 16 نومبر 1870 ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ 1894 میں علی گڑھ سے BA کیا، اور علی گڑھ میں سر سید کی صحبت میسر رہی۔ برسی منائی جائے گی 16 اگست کو بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کی، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ سامعین، 16 اگست کو کراچی میں تشریف لانے والی ایک شاعرہ ہیں۔ 16 اگست کو ان کا یوم پیدائش ہے، جو کہ کراچی تشریف لائیں اور پھر رخصت بھی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھے۔ ان کی ایک نظم، صرف اور صرف ایک ہی نظم ہے آج کے پروگرام میں، جو کافی ہے۔ نظم ہے گرداب، نام ہے حمیرہ گل تشنہ۔ 16 اگست کو پیدا ہوئیں۔ اپنی نظم گرداب میں کہتی ہیں کہ اسے گرداب بھاتے تھے رواں شفاف پانی میں، تو آخر فیصلہ کر کے میں اس کو چھوڑ آئی ہوں۔ ارے اسے گرداب بھاتے تھے رواں شفاف پانی میں، تو آخر فیصلہ کر کے میں اس کو چھوڑ آئی ہوں۔ میں اس کو چھوڑ آئی ہوں، وہ ناتا توڑ آئی ہوں، یہ اس سے بول آئی ہوں۔ میں اس کو چھوڑ آئی ہوں، وہ ناتا توڑ آئی ہوں، یہ اس سے بول آئی ہوں۔ نہیں بننا، ارے نہیں بننا تمہارے ہجر کے گرداب میں الجھی ہوئی وحشت زدہ مچھلی، جسے شفاف پانی سے بھنور کے گول چکراتے کنویں تک کے سفر کی یہ اذیت ادھموا کر دے۔ وصال یار کی خواہش میں بس جس کو فقط گرداب ملتے ہوں، تو آخر فیصلہ کر کے میں اس کو چھوڑ آئی ہوں، وہ ناتا توڑ آئی ہوں، یہ اس سے بول آئی ہوں۔ نہیں بننا، نہیں بننا تمہارے ہجر کے گرداب میں الجھی ہوئی وحشت زدہ مچھلی۔ حمیرہ گل تشنہ، نظم گرداب، یوم پیدائش 16 اگست۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور اب ذکر خیر ہے ایک اور شاعرہ، محترمہ سحر علی۔ 18 اگست کو پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد
کاوش عمر صاحب ادیب و شاعر رہے. آپ کے دادا مولانا محمد عمر فیضی عالم دین بھی اور ساتھ ساتھ اردو اور فارسی کے شاعر رہے. محترمہ سحر علی کہتی ہیں کہ کوئی دشمن نہیں ہوتا برے حالات کے پیچھے، کوئی دشمن نہیں ہوتا برے حالات کے پیچھے، کوئی اپنا ہی ہوتا ہے کسی بھی گھات کے پیچھے. اور فقط اتنا کہا تھا نا ہمیں تم سے محبت ہے. ارے فقط اتنا کہا تھا نا ہمیں تم سے محبت ہے، ہماری جان لوگے کیا ذرا سی بات کے پیچھے. محترمہ سحر علی کہتی ہیں کہ خدا گواہ ہے صدقہ اسے بھی کہتے ہیں، خدا گواہ ہے صدقہ اسے بھی کہتے ہیں، اگر کسی کے لیے مسکرا دیا جائے. اور سحر یہ داغ محبت ہے کوئی کھیل نہیں، سحر یہ داغ محبت ہے کوئی کھیل نہیں کہ اس کو دامن دل سے مٹا دیا جائے. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ سحر علی 2007 میں ان کا مجموعہ کلام تمہارے غم کے موسم میں منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی بھرپور داد سمیٹ چکا ہے. آئیے محترمہ سحر علی صاحبہ کا کلام انہی کی زبانی سنتے ہیں. لہجے میں تمسخر ہے تو آنکھوں میں چمک ہے، یہ تیرا دلاسا ہے کہ زخموں پہ نمک ہے. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ سحر علی. لہجے میں تمسخر ہے تو آنکھوں میں چمک ہے. واہ. لہجے میں تمسخر ہے تو آنکھوں میں چمک ہے، یہ تیرا دلاسا ہے کہ زخموں پہ نمک ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. لہجے میں تمسخر ہے تو آنکھوں میں چمک ہے، یہ تیرا دلاسا ہے کہ زخموں پہ نمک ہے. بہت عمدہ بہت عمدہ. اور بچوں کی طرح دوڑتی پھرتی ہیں نگاہیں، بچوں کی طرح دوڑتی پھرتی ہیں نگاہیں، پھولوں سے بھرے باغ میں تتلی کی للک ہے. کیا کہنے. واہ واہ. ہاتھ آئے گی میرے بھی کسی روز یقیناً، ہاتھ آئے گی میرے بھی کسی روز یقیناً، سنتی ہوں تیری شاخ محبت میں لچک ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ہاتھ آئے گی میرے بھی کسی روز یقیناً، واہ واہ. سنتی ہوں تیری شاخ محبت میں لچک ہے. بہت عمدہ. اور گلشن کی بہاروں میں بھی تصویر خزاں ہوں، گلشن کی بہاروں میں بھی تصویر خزاں ہوں، جوڑے میں کوئی پھول نہ چہرے پہ دھنک ہے. واہ. اور بخشا ہے سحر ذوق سخن مجھ کو خدا نے، سبحان اللہ. بخشا ہے سحر ذوق سخن مجھ کو خدا نے، دنیا کی میرے باب میں کیوں چھان پھٹک ہے. واہ. اور لہجے میں تمسخر ہے تو آنکھوں میں چمک ہے. واہ واہ واہ. یہ تیرا دلاسا ہے کہ زخموں پہ نمک ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. بہت عمدہ. شکریہ. کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ سحر علی سماعت فرمایا آپ نے. سامعین 18 اگست 1946 امبالہ میں پیدا ہونے والے مرحوم حسن رضوی صاحب، خاندانی نام سید حسن عباس رضوی، ولدیت سید کوثر عباس رضوی، قلمی نام حسن رضوی. 18 اگست 1946 امبالہ میں پیدا ہوئے. 18 اگست کو آپ کا یوم پیدائش ہے، جبکہ 15 فروری سن 2002 لاہور میں وفات پا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. ان کی تصانیف پنجابی مجموعہ ہجر دی پہلی شام اور اس کے علاوہ اردو مجموعہ جات کوئی آنے والا ہے، اس کی آنکھیں شام، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، خواب سہانے یاد آتے ہیں اور دیگر نثری کتابیں. اور ان کے اعزازات میں شامل ہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 1993 اور قاضی عبدالغفار عالمی اردو ایوارڈ. حسن رضوی مرحوم فرما گئے کہ ذرا تو سوچ کے اتنا ہی کر لیا ہوتا، ذرا تو سوچ کے اتنا ہی کر لیا ہوتا، مجھے کتاب سمجھ کر ہی پڑھ لیا ہوتا، ذرا تو سوچ کے اتنا ہی کر لیا ہوتا، مجھے کتاب سمجھ کر ہی پڑھ لیا ہوتا، اور میری بساط کے بارے میں پوچھنے والے، میری بساط کے بارے میں پوچھنے والے کسی فقیر کا چہرہ ہی پڑھ لیا ہوتا،
حسن رضوی مرحوم 18 اگست 1946 امبالہ میں پیدا ہوئے۔ مزید فرما گئے کہ رونا بھی جو چاہیں تو وہ رونے نہیں دیتا، رونا بھی جو چاہیں تو وہ رونے نہیں دیتا، وہ شخص تو پلکیں بھی بھگونے نہیں دیتا۔ اور یہ کس کے اشارے پہ امڈ آتے ہیں بادل، ارے یہ کس کے اشارے پہ امڈ آتے ہیں بادل، ہے کون جو بارش کبھی ہونے نہیں دیتا، اور اس ڈر سے کہیں توڑ کے آنسو نہ بہائیں، اس ڈر سے کہیں توڑ کے آنسو نہ بہائیں، بچوں کو میں مٹی کے کھلونے نہیں دیتا، اور تھامے ہوئے لہروں کو حسن کوئی تو ہے جو، تھامے ہوئے لہروں کو حسن کوئی تو ہے جو، ساحل کو سمندر میں ڈبونے نہیں دیتا، رونا بھی جو چاہیں تو وہ رونے نہیں دیتا، وہ شخص تو پلکیں بھی بھگونے نہیں دیتا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب حسن رضوی مرحوم کا کلام۔ اور چونکہ سامعین 16 اگست کو نصرت فتح علی خان ہمارے لیجنڈ کی برسی بھی منائی جائے گی، اور مرحوم حسن رضوی کا ایک کلام بہت عمدگی سے گایا، آئیے وہ سنتے ہیں، پھر لوٹ کر آتے ہیں چیدہ چیدہ دیگر اشعار۔ آج کے آخری شاعر حسن رضوی صاحب، جن کا 18 اگست کو یوم پیدائش ہے۔ ان کے علاوہ دیگر شعراء کرام جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو ہم شامل نہیں کر پائے، ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ حسن رضوی صاحب 18 اگست 1946 امبالہ میں پیدا ہوئے، اور 16 اگست کو نصرت فتح علی خان کی برسی ہے، اور نصرت فتح علی خان صاحب مرحوم کو اللہ غریق رحمت فرمائے، حسن رضوی صاحب کو بھی اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، الہی آمین۔ آئیے حسن رضوی صاحب کا کلام نصرت فتح علی خان کی آواز میں سنتے ہیں۔ سامعین، مرحوم حسن رضوی کا لکھا ہوا گیت استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں آپ کی حسین سماعتوں کی نذر کیا گیا۔ اور اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ جناب احتساب خان عامر صاحب ہمارے شاعر دوست دیار غیر میں مقیم، اپنے روزگار کے سلسلے میں، اور انہوں نے بڑی محبت سے وطن کی خاطر کچھ دعائیہ اشعار لکھ کر ہمیں بھیجے۔ تو احتساب خان عامر صاحب، آپ کی محبت سر آنکھوں پر۔ احتساب خان عامر صاحب فرماتے ہیں کہ اس جیت کو ہماری تو ہار سے بچانا، اس جیت کو ہماری تو ہار سے بچانا، یا رب میرے وطن کو اغیار سے بچانا، اور حاصل کیا ہے ہم نے کلمے کے نام پر یہ، حاصل کیا ہے ہم نے کلمے کے نام پر یہ، اس کو تو دشمنوں کے ہر وار سے بچانا، اور یا رب رہے ہمیشہ میرا وطن سلامت، یا رب رہے ہمیشہ میرا وطن سلامت، خوشحال ہر نفس ہو مجدھار سے بچانا، اور کھلتے رہیں ہمیشہ چاہت کے پھول عامر، کھلتے رہیں ہمیشہ چاہت کے پھول عامر، نفرت کی جو چبھن دے اس خار سے بچانا، اس جیت کو ہماری تو ہار سے بچانا، یا رب میرے وطن کو اغیار سے بچانا، آمین الہی آمین۔ جناب احتساب خان عامر صاحب۔ سامعین، احتساب خان عامر صاحب نے بزرگ شاعر جن کا شمار احتساب خان عامر صاحب کے اساتذہ میں بھی ہوتا ہے، کراچی میں مقیم بزرگ شاعر عبد المجید محور صاحب کے کلام سے احتساب خان عامر صاحب نے انتخاب بھی بھیجا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ عبد المجید محور صاحب نے فرمایا کہ جب اکائی سے کٹ گیا ہوں میں، جب اکائی سے کٹ گیا ہوں میں، کتنے خانوں میں بٹ گیا ہوں میں، اور مٹ گئی ہے شناخت میری بھی، مٹ گئی ہے شناخت میری بھی، گرد میں اتنا اٹ گیا ہوں میں، اور دھوپ نے یوں بساط پھیلائی، دھوپ نے یوں بساط پھیلائی، اپنے سائے سے گھٹ گیا ہوں میں، اور مجھ کو میری انا نے مارا ہے، مجھ کو میری انا نے مارا ہے، اپنے خنجر سے کٹ گیا ہوں میں، اور مقتا ہے کہ کیا میسر ہو اب سکون محور، کیا میسر ہو اب سکون محور، اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں میں، جب اکائی سے
ہٹ گیا ہوں میں، کتنے خانوں میں بٹ گیا ہوں میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب عبدالمجید محور صاحب، انتخاب جناب احتساب خان عامر صاحب۔ ساتھ ہی انگلینڈ میں مقیم ڈاکٹر محمد طاہر نقوی صاحب کو جناب احتساب خان عامر صاحب نے سلام کہا، پہنچ گیا آپ کا سلام جناب، اور ہماری جانب سے بھی ڈاکٹر محمد طاہر نقوی صاحب پرخلوص سلام مسنون، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ سامعین، 14 اگست جشن آزادی کا موقع بھی ہے، آپ تمام کو جشن آزادی مبارک۔ پڑوسیوں کا بھی جشن آزادی آ رہا ہے، ہمارا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چند اشعار ہمارے پاس اور امانت ہیں جنہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ساجدہ سلطانہ صاحبہ، فرمایا کہ یہ دل کچھ اس طرح سے ڈر گیا ہے، یہ دل کچھ اس طرح سے ڈر گیا ہے، میری آنکھوں میں پانی بھر گیا ہے، یہ دل کچھ اس طرح سے ڈر گیا ہے، میری آنکھوں میں پانی بھر گیا ہے، اور یہ تنہائی تو ایک درد سری تھی، یہ تنہائی تو ایک درد سری تھی، ملے ہو تم تو درد سر گیا ہے، یہ دل کچھ اس طرح سے ڈر گیا ہے، میری آنکھوں میں پانی بھر گیا ہے۔ ڈاکٹر ساجدہ سلطانہ صاحبہ، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، آج کم و بیش 17 شعراء اکرام جن کا یوم ولادت اور ایک شاعر کی برسی، ان کے کلام شامل کیے گئے، اور یہ چیدہ چیدہ مزید اشعار بھی سماعت فرما لیجئے کہ شہزاد اجمی صاحب، بپھرتی لہریں ہی لہریں تھیں رات منظر میں، بپھرتی لہریں ہی لہریں تھیں رات منظر میں، تمام خواب میرے بہہ گئے سمندر میں، اور میرا جنون مجھے دشت میں ہے لے آیا، میرا جنون مجھے دشت میں ہے لے آیا، سکون گھر کا مجھے ڈھونڈتا رہا گھر میں۔ جناب شہزاد اجمی صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد نیّر صاحب کا یہ ایک شعر کے آنے والوں کے رستے پہ آنکھیں رہیں، ارے آنے والوں کے رستے پہ آنکھیں رہیں، جانے والوں کو رخصت نہیں کر سکا، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد نیّر صاحب۔ محترمہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، کیا خوب فرمایا کہ اسی خیال سے نیکی ضرور کرتی ہوں، اسی خیال سے نیکی ضرور کرتی ہوں، کہ بوند بوند سے تالاب بھر ہی جائے گا، شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے سبیلہ انعام صدیقی۔ مزید فرماتی ہیں کہ یہ حکمت ہے سبیلہ زیست میں رب نے کمی رکھی، یہ حکمت ہے سبیلہ زیست میں رب نے کمی رکھی، وگرنہ ہر بشر خود میں خدا سا ہو گیا ہوتا، سبیلہ انعام صدیقی، شاعری سچ بولتی ہے۔ اور جناب آصف چودھری صاحب کا یہ ایک شعر کہ جنہیں تیری لو لگی ہے وہ جہاں سے بے خبر ہیں، جنہیں تیری لو لگی ہے وہ جہاں سے بے خبر ہیں، نہ وہ مال و جاہ ڈھونڈیں نہ وہ تخت و تاج پوچھیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب آصف چودھری صاحب۔ سامعین اکرام، آج کا پروگرام شاعری سچ بولتی ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کو تمام شعراء کے کلام پسند آئے ہوں گے۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ کو اسی طرح مختلف شعراء اکرام کے کلام سننے کو ملیں گے۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور جنہوں نے اپنی رائے سے نوازا، لائکس کیے، کامنٹس بھیجے، شیئر فرمایا، ان تمام کا بے حد شکریہ۔
اور مختار خان جی آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام کے نام حصہ اول میں لے لیے گئے ہیں اور اب حصہ دوم بھی اختتام پذیر ہوا. کیا کریں، وقت محدود ہے، کام بہت ہے اور زندگی تھوڑی. آخر میں چلتے چلتے عرض پاک کے لیے یہی دعا ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین الہی آمین. جیتا رہے پیارا پاکستان اور جیتے رہیں دنیا بھر کے پر امن انسان. سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. ہم چلے فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.